بغیر روزے کے، تراویحاں پڑھ کے یا بغیر تراویحوں کے، سحری افطاریاں کر کے یا بغیر سحری افطاریوں کے، اب دونوں نے رمضان گزار دیا۔ جس نے بغیر اعمال کے گزارا اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے مجمع میں منبر رسول پر پاؤں رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ایسا شخص برباد ہو جائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، ایسا شخص تباہ ہو جائے جس نے رمضان پایا اور رمضان کی قدر نہ کی اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ یہ بد دعا کرنے والا سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والے اللہ کے حکم سے سید البشر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک تو ایسا بدبخت ہے، میں اس کو بدبخت نہیں کہہ رہا، میرا نبی کہہ رہا ہے، جبرائیل امین کہہ رہا ہے، اور دونوں خدا کے حکم سے کہہ رہے ہیں۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو صحت و سلامتی کی حالت میں روزے سے محروم ہے، برباد و تباہ ہو گیا وہ بندہ جو صحت و سلامتی کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی رمضان مبارک کے نیک اعمال سے محروم ہے۔ اگر بیماری پڑ جائے، ہسپتال میں پڑا ہو، لاکھوں روپے بھی لگ رہے ہوں، پھر تجھے سمجھ آئے گی۔ اب تجھے قدر نہیں ہے اس صحت کی کہ اللہ نے تیرا کھانا تجھے دیا بھی، کھلایا بھی، ہضم بھی ہوا، اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ جاؤ ہسپتالوں میں کبھی کبھی چکر لگایا کرو عبرت کی نگاہ سے کہ کیسے کیسے لوگ پڑے ہیں، کس کس حال میں پڑے ہیں، کیسے کیسے تڑپ رہے ہیں، کیسے کیسے پھڑک رہے ہیں، کیسے راتیں گزر رہی ہیں، کیسے دن گزر رہے ہیں، کیسے سرمایہ لگ رہا ہے، کیسے مقروض ہو رہے ہیں، کیسے سارے گھر کا سسٹم بگڑا ہوا ہے۔ وہاں جا کے عبرت حاصل کرو اور زندگی پر نعمت سمجھو زندگی کو، ورنہ قبرستان کے چکر لگاؤ۔ دیکھو جا کے قبرستانوں میں تیرے سے میرے سے اچھے اچھے لوگ سوئے ہوئے ہیں، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا ہے موت نے۔ کہاں ہیں وہ جوانیاں، کہاں ہیں وہ سرمایہ والے، کہاں ہیں وہ فیکٹری والے؟ میرے بغیر فیکٹری نہیں چلتی، میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا، میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا، میرے بغیر بچے کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج جا کے قبر پہ دیکھو کہ تیرے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو نہیں ہے، گھر بھی ہے، تو نہیں ہے، بچے بھی ہیں، تو نہیں ہے، فیکٹری کارخانہ بھی ہے۔ تو اس چیز کی عبرت حاصل کر انسان، عقل اگر خدا نے دی ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے عقل ہے، دین کے کام کے لیے عقل نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نہ کرے جسم کے اندر پیپ پڑ جائے، گند پڑ جائے، اب جراح کے پاس جاتا ہے۔ اب ایک جراح وہ ہے جو ایسے اوپر سے یوں ملم لگا کے پٹی کر کے بنی تیری بازو بالکل ٹھیک ہے، پیپ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ٹھیک ہے، تیرا درد ختم ہو جاتا ہے، ایسے یوں کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، پٹی باندھ دیتے ہیں، بڑا خوبصورت بن جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پیپ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا ایک ہے جو کہے گا اس پیپ کو مکمل نکالا جائے گا، صاف کیا جائے گا، اور اس کو پھر علاج کیا جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا تاکہ مستقبل میں کبھی تجھے یہ پیپ دوبارہ نقصان تکلیف نہ دے۔ تو اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا جو اوپر سے ٹھیک کر کے بس یوں خوبصورت بنا دے گا، نہیں، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس جانا ہے جو بیماری کو جڑ سے نکالے، جو اندر سے گند کو نکال دے، پیپ کو نکال دے۔ کیوں؟ جان کی قیمت کا پتہ ہے، جان کی قدر ہے، لہذا یہاں ڈاکٹر حکیم کا پتہ بھی چلتا ہے، لیکن ایمان کی قدر نہیں ہے۔ تو ایمان کے بارے میں ایک مولوی صاحب وہ ہے جو یوں ملمہ سازی کر کے کہتا ہے کوئی بات نہیں، بدعت بھی ہوتی رہے، شرک بھی ہوتا رہے، ریا بھی ہوتی رہے، یہ بھی ہوتا رہے، بس اوپر سے یوں کر دیتے ہیں، بس تیری دینداری بڑی خوبصورت ہے، بس 2-4 صدقے دے دیتے ہیں، فدیہ دے دیتے ہیں، بس تیرا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، تو روزے نہ بھی رکھے بڑا مومن ہے، تو تراویح نہ بھی پڑھے بڑا مومن ہے، تو رشوت کھاتا رہے بڑا مومن ہے، تو سود کھاتا رہے بڑا مومن ہے، بس تیری میں تعریفیں کروں گا سپیکر پر 2-4، ماشاءاللہ فلاں نے اتنے پیسے دیے، مسجد کو جنت پکی ہو گئی۔
اب ایک مولوی کہے گا تیرے اندر یہ بھی خرابی ہے، تیری یہ بھی پیپ ہے، تیرا یہ بھی گند ہے، تیری یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی نکالنی پڑے گی، یہ بھی نکالنی پڑے گی، یہ بھی نکالے گا تب تیری صحت ٹھیک ہوگی۔ اب ایک تیرے ایمان کی یہ فکر کر رہا ہے، ایک تیرے ایمان کی یہ فکر کر رہا ہے، یہاں نہیں پتہ چلتا، جہاں کہتے ہیں ہاں وہ مولوی صاحب ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی قدر ہی نہیں ہے، ایمان کی قیمت ہی نہیں ہے۔ جان کا پتہ چلتا ہے وہاں ڈاکٹر کا پتہ چلتا ہے، وہاں حکیم کا پتہ چلتا ہے، وہاں کہتا ہے پیسے چار زیادہ لگ جائیں، تکلیف زیادہ برداشت کرنی پڑے، کوئی بات نہیں، لیکن صفائی ہو، بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، وہاں یہ بات پتہ چلتی، یہاں نہیں چلتی۔ لیکن میرے بھائیوں، کب تک اپنے آپ کو دھوکے میں رکھو گے؟ یا قبر میں نہیں جانا؟ موت نے نہیں آنا؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گے؟ کب تک یوں اپنے آپ کو بے وقوف بنائے رکھیں گے؟ کب تک اپنے آپ کو لالی پاپ دیتے سناتے رہیں گے؟ آخر مرنا نہیں ہے خدا کے لیے۔ صحابہ کرام جن کے قصے ہم پڑھتے ہیں، الیاذ باللہ ان کے بچے اولادیں کاروبار نہیں تھے، وہ روٹیاں نہیں کھاتے تھے۔ آل بیت اعظام جن کے تم قصے پڑھتے ہو، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، ہماری جانیں ان پر قربان، بس ان کے نام لینے سے کام بن جائے گا، ان والی عادات اور اخلاق نہیں اپنانے پڑیں گے، صرف ان کی محبت کا دعویٰ کرنے سے، نام لینے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو خود فریبی میں نہ ڈالو، آنکھ کھولو، نشے سے نکلو، اس غفلت کے نشے سے نکلو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ یہ اپنے آپ کو کھرا کرنے کا مہینہ ہے، کھوٹ کو نکالنے کا مہینہ ہے۔ کھوٹ کو نکال دیجئے، اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کر دیجئے، نماز کے اندر اخلاص آ جائے، تسبیح کے اندر اخلاص آ جائے، درود پاک کے اندر اخلاص آ جائے، عبادات کے اندر اخلاص آ جائے، صدقہ خیرات کے اندر اخلاص آ جائے، روزے تراویح کے اندر اخلاص آ جائے، سحری افطاری کے اندر اخلاص آ جائے۔ ریا کو، دکھلاوے کو چھوڑ دیجئے، کیا لینا دینا ہے مخلوق سے؟ اللہ سے معاملہ ہے، تراویح کا معاملہ بھی اللہ سے ہے، روزے کا معاملہ بھی اللہ سے ہے، سحری افطاری کا معاملہ بھی اللہ سے ہے، بدلہ تو اسی نے دینا ہے۔ مخلوق اپنی تعریفیں کرے گی تو کیا مل جائے گا، اور اگر مذمت کرے گی تو کیا نقصان ہو جائے گا، کیا بگاڑ لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے مذمتیں نہیں کی، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی الیاذ باللہ جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی الیاذ باللہ زر پرست کہہ رہا ہے، کوئی زن پرست کہہ رہا ہے، کوئی فلاں پتہ نہیں کیا کیا تانے دیے ہیں نبیوں کو، کیا بگاڑ لیا ہے؟ حق پر ڈٹے رہے، حق پر جمے رہے، اور آج ہم ان کی گن گا رہے ہیں۔ یہی بات اہل بیت کرام کو دیکھ لیں، کربلا والے دیوانے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم تھوڑے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم مارے جائیں گے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن حق پر تھے، ڈٹ گئے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج ہر مومن کے دل میں وہ زندہ ہے، ہر ایمان والے کے دل میں آج وہ زندہ ہیں، وہ موجود ہیں، اور جو بظاہر ان کو مار رہے تھے آج وہ مردہ ہیں۔ آج ان کا محبت سے کوئی نام نہیں لیتا، اچھائی سے کوئی نام نہیں لیتا۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا ایک میسج یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 46، اس کے اندر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہودی لوگ، منافق لوگ جو مدینہ طیبہ میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے 3 طرح کی وہ خرابیاں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز کرتے، سامنے سے کہتے سمینا، ہم نے سن لیا جی، ماشاءاللہ ہمیں بات سمجھ آ گئی، بس ہم نے مان لیا، آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ ہمیں بڑا سمجھ آ گیا، لیکن ادھر ہوتے کہتے حسینا، ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 46 ہے۔ سامنے کیا کہتے؟ سمینا، آپ نے بات فرمائی، بتائی، سمجھائی، مسئلہ بتایا، ہم نے سن لیا، مطلب ایک سن لیا، سمجھ آ گئی، لیکن جب تھوڑا ہی ضرورت ہے کہتے ماننا ہم نے کوئی نہیں، وَعَصَيْنَا، ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے زبان کے ساتھ لفظ کہتے رائنا۔ اب رائنا کا معنی ایک ہے ہماری رعایت کیجئے، ہم پہ نظر کرم کیجئے، نظر شفقت کیجئے، لیکن اندر سے کیا کہتے رائنا؟ رائے کہتے ہیں بکری چرانے والے کو، نا کہتے ہمارے، یعنی تو ہمارا نوکر ہے، ہماری بکریاں چرانے والے۔ ادھر ہوتے تو کہتے ہمارا مطلب یہ تھا، یعنی اندر میں اخلاص نہیں تھا، زبان سے اچھا لفظ بول رہے تھے مگر دل میں اچھائی نہیں تھی۔ اسما،
गैर मुस्मअ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते, बात सुनो लेकिन तुम्हें अल्लाह करे कोई सुनाई ही न दे। अब बज़ाहिर वो जुमला ऐसा बोलते जैसे लगता कि तारीफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर बिगाड़ था। तो याद रखिए, कुरान उनको मुनाफिक कह रहा है, कुरान उनको जहन्नमी कह रहा है, कुरान उनको यहूदी कह रहा है, कुरान उनको लानती कह रहा है, जिनका दिल का मामला ठीक नहीं था। तो हमारा भी दिल के मामले की बात अगर सोची जाए, यकीन कीजिए 100 में से 2 नहीं मिलते जिनका दिल का मामला ठीक। दिल का मामला जब तक ठीक ना हुआ, अल्लाह के साथ मामला दिल का है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं, हदीस पाक में पैगंबर फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता कि तू कितना अमीर है, कितने मिलों का मालिक है, कितनी फैक्ट्रियों का मालिक है, कितना तेरा बैंक बैलेंस है, कैसी कोठी बंगले मकान में रहता है। अल्लाह तेरे माल को नहीं देखता, अल्लाह तेरी शक्ल सूरत को नहीं देखता। हाँ, अल्लाह तेरे दिल को देखता है, अल्लाह तेरे अमल को देखता है। अल्लाह की निगाह तेरे दिल पे है, अल्लाह की निगाह तेरे अमल पे है। तो इसलिए ये रमज़ान मुबारक का मैसेज है, ये रमज़ान मुबारक का पैगाम है कि हम अपने अंदर इखलास पैदा करें, अल्लाह के साथ अपने मुआमले को दुरुस्त करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।